جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج کی بریکنگ نیوز، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملہ۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کو لے کر لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں تھی۔ جب یہ وزیر آباد کے قریب پہنچی، کچہری چوک کے قریب، تو وہاں پر آندھا دھند فائرنگ کر کے متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے اور عمران احمد نیازی کی ٹانگ میں گولی لگی اور ایک شخص کی موقع پر ہلاکت ہوئی۔ بطور پاکستانی میں اس پرتشدد کارروائی کی مذمت کرتا ہوں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جلسے جلوس میں یا مذہبی اجتماعات میں ایسی دہشت گردی اور ایسی کارروائیاں اور ایسا ذہن رکھنے والے لوگوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور جس طرح یہ جو مقام ہے وزیر آباد کا، یہاں پہ جب فائرنگ ہوئی تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری قیمتی جانیں جو وہ ضائع ہونے سے بچ گئیں، اور ایک بدقسمت انسان جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بے گناہ مارا گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملزم کی جو زیر حراست پنجاب پولیس ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ شخص جو ہے جب فائر اس نے کیا، پہلا فائر، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ورکر تھا وہاں پہ، جس نے میں اپنا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا ہے، اس نے اس کو فوری طور پر دبوچ لیا، اور اس کشمکش میں مزید فائر ہو گئے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا جو قریب تھا، اور اس کے غالباً بچے بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو پھر وہ بھاگ دوڑ جو ہے وہاں شروع ہو گئی۔ لیکن اس کا جو بیان ہے، پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے ابتسام جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو اس نے پکڑا ہے، اس نے پہلے ایک فائر کیا ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو دبوچ لیا۔ بہت اچھا کام کیا ہے، جو ہے موقع پہ جو ہے جو بھی فائرنگ کر رہا تھا قابو کر لیا۔ یہ بڑا قابل تحسین کام ہے۔ لیکن جو عمران احمد نیازی کا کنٹینر ہے، غالباً وہ زمین سے 25-30 فٹ کی ہائٹ پہ ہے۔ تو وہاں پہ جو ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے، وہ 9 mm پسٹل کی فائرنگ نہیں ہے، وہ کسی جدید ہتھیار کی فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ اٹس مین کلیشنکوف ٹائپ کی یا کوئی ایسا ویپن کہ وہ مسلسل چل رہی ہے، کیونکہ 9 mm پسٹل جو ہے اس میں 5, 7, 10, 12 کی میگزین ہوتی ہے۔ تو وہ جب فائر آٹومیٹک بھی ہوتے ہیں، فائر کریں تو وہ ایک دم ساتھ نکل جاتی ہیں، اس کے بعد میگزین خالی ہو جاتی ہے۔ اور جس نے استعمال کیا پسٹل 9 mm، اس نے ایک فائر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کو دبوچا پکڑا تو اس دوران جو ہے ہو سکتا ہے 1-2 فائر چل گئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت ہوئی۔ لیکن جو اوپر کنٹینر کے اوپر، وہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، صرف زخمی حد تک جو ہے وہ اطلاعات ہیں۔ تو وہاں پہ جو
فائرنگ کی گئی ہے کنٹینر کے اوپر، وہ کس ڈائریکشن سے تھی، کون سا ویپن تھا، آیا کنٹینر کے مد مقابل کوئی بلڈنگ تھی کہ وہاں سے وہ ہٹ ہوئے، یا وہ زیر زمین تھے۔ اٹس مین زیر زمین کا مطلب زمین پہ، کہ زمین سے جو ہے انہوں نے آسمان کی طرف یا 45 کے زاویے پہ رکھ کے جو ہے فائرنگ کی۔ اس بات کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، لیکن جو آواز ہم نے ویڈیو میں سنی اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اس میں جو ہے وہ آٹومیٹک ویپن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور یہ خود قسمتی ہے کہ کنٹینر پہ موجود جتنے افراد تھے زخمی تو ہوئے، لیکن جان جو ہے ان کی ضائع ہونے سے بچ گئی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ وہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کی ویڈیو بیان بھی آیا ہے۔ اب یہ متضاد چیزیں آ رہی ہیں کہ جس نے وہ فائر کیا ہے اس کا لباس اور اس نے جیکٹ پہن رکھی ہے، اور جس کا ویڈیو پیغام منظر عام پہ آیا ہے اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، کپڑوں کا کلر کوئی اور ہے۔ تو آیا یہ وہی شخص ہے یا کسی اور کو پولیس نے پکڑا ہے؟ اور ہو سکتا ہے اس میں بھی امکان یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جیکٹ انہوں نے اتار لی ہو، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ کھڑے ہیں تو وہاں سے جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو کپڑوں کا کلر یا لائٹ کا مسئلہ یا کچھ ایسا ہو تو وہ کلر میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ لیکن بہر صورت جو ہے یہ باتیں ساری ایویڈنس کی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیسے پولیس جو ہے وہ تمام شہادتیں اور جو گواہان ہیں ان کو وہ کیسے اپنا مینیج کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے اس وقوع کی بابت۔ میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں، کہ کم از کم اس واقعے کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کس شخص نے کیا ہے، کس کے ایما پہ کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ کیونکہ بہت ساری اس سے قبل بھی ہماری لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان، بے نظیر بھٹو، یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اور دلچسپ بات بھی یہی ہے کہ 3 نومبر 2022 کو یہ واقعہ پیش آیا وزیر آباد، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر 2021 کو تحریک لبیک کا بھی وزیر آباد پہ ہی وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ واقعات ہونے، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہوں، سیاسی جماعت کے پاس ہوں، انسانوں کی جانوں کا جانا انتہائی المناک واقعہ ہوتا ہے، اور اس بات کی تہہ تک جانا چاہیے۔ تمام جو ہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے، اس کے علاوہ JIT بھی بننی چاہیے کسی جج کی سپرویژن میں، تاکہ یہ حقائق سامنے آ جائیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، بلا تفریق اس کے کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس نقطے پہ کہ جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر جو ہیں وہ کون ہیں، JIT بنے، پولیس انویسٹیگیٹ کرے،
انٹیلیجنس ادارے انویسٹیگیٹ کریں، جدید ڈیوائسز کی وسادت سے یہ معاملے کو جو ہے وہ کر کے اور سامنے لایا جائے۔ اب قانونی پہلوؤں پہ آ جاتے ہیں کہ آیا قانونی جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایف آئی آر غالباً درج ہو چکی ہوگی، اور ایف آئی آر کا درج ہونا اب یہ بڑی اس کیس کے ویکس جو لیگل پوائنٹ ہیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایف آئی آر جس تھانے میں درج ہوتی ہے، جتنے زخمی افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کا وہ متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں، اور ان سرکاری اسپتال میں جو ہے وہ جا کے ان کا ایم ایل سی بنتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بے نظیر کا مرڈر ہوا پنڈی میں، تو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل جس کا نام بعد میں بے نظیر کے نام پہ رکھا گیا تھا، وہ جنرل ہاسپٹل تھا مری روڈ پہ، سرکاری ہاسپٹل، تو وہ ڈیڈ باڈی وہاں لے کر گئے، وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں ہوا۔ تو وہ جب یہاں پہ وزیر آباد کی حدود میں جب ایف آئی آر درج ہوئی تو آیا پولیس نے ان زخمیوں کو لے کر اپنی سربراہی میں ہاسپٹل میں جا کے میڈیکل کروائے یا نہیں کروائے؟ اب جو ٹی وی پہ جو ساری یہ خبرات آئی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ وہاں سے شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ غالباً وزیر آباد سے لاہور کا جو سفر ہے، میرا اندازہ یہ ہے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور ہے۔ تو جب زخمی شخص کو آپ جائے وقوع سے 200-250 کلومیٹر دور ہاسپٹل پہ لے کے گئے ہیں، یہ جو قانون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وزیر آباد کا سرکاری ہاسپٹل موجود ہے اور گجرات میں موجود ہے، آگے بہت سارے شہر آتے ہیں، گوجرانوالا آتا ہے۔ تو طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب تھانے میں زخمی کو لے کر جاتے ہیں سول ہاسپٹل میں، جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے ڈاکٹر صاحبان کہ نہیں ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ پھر سرکاری طور پر ریفر کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی بڑے ہاسپٹل میں، مثال کی طور پہ ایک چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے تو وہ اپنے ڈویژن لیول کے ہیڈ کوارٹر پہ کسی بڑے ہاسپٹل میں ود دی کنسرن آف پولیس اور جو مضروب ہوتا ہے اس کے کہ کہاں پہ وہ بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر وہاں ریفر کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ اس دوسرے ڈسٹرکٹ میں منتقل کیا جاتا ہے، پھر اس کی ایم ایل سی بنتی ہے، ابتدائی ایم ایل سی بن جاتی ہے، پھر اگر کوئی ہڈی فریکچر وغیرہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ جب فائنلی رپورٹس آتی ہے تو وہ ایم ایل سی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ 200-250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شوکت خانم ہاسپٹل میں جانا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو گولیاں دو جو ہیں، ایک پڈلی میں اور ایک ران میں جو ہے وہ لگی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہڈی جو ہے وہ فریکچر نہیں ہوئی، صرف گوشت میں ہی کراس کر گئی ہیں یا اندر ہیں، یہ تو ڈیٹیل ابھی نہیں پتہ کہ وہ گوشت میں لگی ہیں۔ 2 گولیوں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا آیا کہ 200-250 کلومیٹر دور فاصلے پہ تو کم و بیش بھی یہ ڈرائیو اگر آپ 100 کی سپیڈ پہ چلتے ہیں، جی ٹی روڈ ہے، یا 120 کی سپیڈ پہ بھی چلتے ہیں، تو کم از کم
1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کم از کم، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، یہ لگتا ہے۔ تو اس دوران اگر خون بہہ جائے یا زیادہ خون جو ہے وہ باڈی سے نکل جائے تو کیا اس پیشنٹ کی حالت ہوگی؟ تو یہ کچھ سوالیہ نشان ہیں کہ کیوں نہ عمران احمد نیازی کو سرکاری ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ دے دی جاتی اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو منتقل کر دیتے، تاکہ لیگلی جو کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا کہ اسی ہاسپٹل میں بنی ہے، پھر پیشنٹ ریفر ہوا ہے MLC، وہ وہاں سے آ گئی ہے تو وہ فائنل رپورٹ وہ سرکاری ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس نے بنانی ہے۔ اب یہ قانونی جو خامیاں ہیں ان کا کیا حل ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو پوائنٹس تھے وہ تھے۔ اب وہ جو چادر ہے جو کنٹینر کے اوپر جو تقریباً 3 فٹ غالباً وہ باؤنڈری وال سی بنی ہوئی تھی جس پہ وہ قائدین کھڑے ہو کے وہ کرتے تھے تقاریر، تو وہ کافی موٹی ہے، حالانکہ وہ عام چادر نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہٹ جو ہے وہ ایزیلی ہو سکے، اور ظاہر ہے اگر ویپن پاورفل ہے تو تبھی وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کرے گا، اور ڈیمیج کر کے جو ہے آگے وہ گزرے گا۔ اب یہ بہت ساری یہ ایویڈنس کی باتیں ہیں۔ اب جناب آ جاتے ہیں اس کا جو پولیٹیکلی ویوز جو ہے، جو صورتحال ہے سیاسی، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وزیر آباد جو ہے گجرات، جو پاکستان کی سیاست ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے کا منسٹر ہوتا ہے، فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، وہ اپنی پسند کا DPO اور SHO وہ لگاتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور اپنی مرضی کے وہ کام ایزی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے کام ہوں گے۔ اب وزیر آباد اور گجرات حلقہ جو ہے یہ پرویز الہی کا ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، تو یقینی طور پہ DPO سے لے کے نیچے SHO تک جتنے بھی تھانے ہیں، DSP ہو گئے، تو یہ اپنی من پسند کے جو افراد ہیں ان کو لگایا گیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انکار بھی کرتا رہے، لیکن بطور پاکستانی شہری ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ جب ان کا ہے اور ظاہر حفاظت جو ہے ان کی ذمہ تھی، پھر جو پنجاب پولیس کا جو سیکورٹی کا سسٹم تھا وہ عمران خان کے ساتھ چل رہا تھا، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی سیکورٹی اداروں پر ہے، اور جس کا ہیڈ جو ہے وہ CM ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ تو یہ جو سیکورٹی لیپس بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ آیا وہ سیکورٹی مطلب کہ کیا وہ سیکورٹی تھی کہ ویپن لے کے لوگ اگر جلسہ کارواں میں شامل ہیں تو ان کی سیکورٹی کہاں تھی؟ کیا وہ سیکورٹی کرتے رہے ہیں؟ اور پھر فائرنگ ہو گئی، اور پھر جو برسٹ کی وہ فائرنگ کی آواز جو آئی ہیں اس کے بعد وہاں سے انہوں نے کسی کو پکڑا۔ یہ تو اس کارکن کی ہمت ہے جو دوسری سائیڈ پہ جو ہے غالباً اس نے فائر کیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ تو پنجاب پولیس کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس سے قبل جو برسٹ چلے وہ جو ملزمان ہیں، 1 تھے 2 تھی 3 تھے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ قریب تھے تو سیکورٹی بھی تھی تو سارا کچھ وہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی نااہلی ہے، اور یہ واقعہ پنجاب میں آیا ہے۔
पंजाब में PTI की अपनी और उनके इत्तेहादी काफ लीग की हुकूमत है, और ये जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत में बैठे हैं, ये इस बात की ज़िम्मेदार हैं कि जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है इसके वो ज़िम्मेदार हैं। अब दूसरी तरफ जो इस वकूए के फ़ौरन बाद जो कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के और जिन्होंने जो अब बयानात दिए हैं, बग़ैर सोचे समझे बयान देना भी हमाकत होती है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें पहले पता था, हमने इतला भी कर दी थी, तो फिर क्यों सिक्योरिटी अदारों ने, जो पंजाब पुलिस थी या पंजाब की इंटेलिजेंस ब्रांच थी, क्यों उन्होंने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की? वफाक का तो यहाँ अमल दखल नहीं है। हाँ, वफाक की हदूद में अगर वाक़या होता तो 110% रिस्पॉन्सिबल जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट होती। या जब पंजाब की हदूद के अंदर हुई है तो सिक्योरिटी का जो ये लैप्स हुआ है ये ख़ुद ज़िम्मेदार है। और फिर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब निकलोगे, मारोगे, घरों पे घुसोगे, और फिर जो कई कायदीन जो ये PMLN के हैं उनके घरों पे रात को जो है पथराव किया गया। तो ये कम अज़ कम जो कायदीन हैं इनको ये सोचना चाहिए कि हम कौम को किस काम पे लगा रहे हैं। ये वक्ती बात तो नहीं है और इससे मज़ीद इंतशार बढ़ता है। मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कायदीन से यही दरख्वास्त है कि कम अज़ कम कौम को सही रास्ता दिखाएं, उनको इंतशार की तरफ मत लेकर जाएं।